تو اللہ کی آیت کا انکار کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی مرتبت دیکھیے، دین اسلام کائنات کا وہ دین ہے کہ جس میں کچھ چیزیں بنیادی ہیں، جیسے اللہ ایک ہے، جو مانے گا اس بات کو وہ مسلمان ہو جائے گا، رسول برحق ہے، اور علی بلا فصل خلیفہ ہے۔ جو اس بلا فصل کو سمجھ گیا ہے اس کو میں سلام کر رہا ہوں، یعنی فاصلے کے بغیر محمد کا خلیفہ۔ یہ تو ہو گیا قانون۔ اب میدان کھلا ہے، جس مرضی مذہب کے عالم کے پاس چلے جائیے اور اس سے سوال کیجیے۔ ایک شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اللہ پر بھی یقین ہے، رسول کا کلمہ بھی پڑھا، عرش پر بھی یقین رکھتا ہے، اللہ کی کوثر پر بھی یقین رکھتا ہے، جنت پر بھی یقین رکھتا ہے، لیکن اس کا ایمان فرشتوں پر نہیں ہے۔ یہاں آپ کی خاموشی بنتی تھی، ابھی نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ یعنی کوئی شخص جو سارے نیک کام کر رہا ہے اور حکومت الہی کی ہر چیز پر ایمان ہے اس کا، مگر وہ فرشتے پہ یقین نہیں رکھتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ نے فرشتے کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ روح قبض کر لے۔ یہ سوال آپ کسی بھی مذہب کے عالم دین سے پوچھئے کہ اگر کوئی بندہ فرشتے پر ایمان نہیں رکھتا تو کیا اس کا کوئی عمل قبول ہوگا؟ تو وہ کہے گا نہیں، وہ کہے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر اس کا ایمان جنت پر نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا ایمان کوثر پر نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب کہنا میں صرف اتنا چاہتا ہوں، توجہ، کہنا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر جنت پر ایمان نہ رکھ کے تیرا عمل قبول نہیں ہو رہا تو جنت کے سردار پر ایمان نہ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اچھا، اس سے حسین ایک جملہ بولوں، خرید لیجئے گا۔ جس کا ایمان فرشتے پر نہیں ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، جس کا ایمان کوثر پر نہیں ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ارے کوثر کا انکار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو ساقی کوثر کا انکار کرنے والا، ساقی کوثر کا انکار کرنے والا کیسے جائے گا جنت میں؟ تو ولایت علی کو اللہ نے اتنا ضروری قرار دیا کہ جس محمد کے اللہ ناز اٹھا رہا ہے قرآن میں اور لقب دے رہا ہے، عرش پہ بلا رہا ہے مہمان، پورے قرآن میں کہیں اللہ نے رسول اللہ کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو نہیں کی، مگر جیسے ہی آیت ولایت آئی اللہ کا لہجہ بدل گیا، اللہ کا لہجہ بدل گیا۔ کل میں نے موضوع کا اعلان کیا تھا، نبائے عظیم، سب سے بڑی خبر، تقریر مسلسل ہو گئی۔ لہجہ کس طرح بدلا اللہ نے، یعنی اللہ اب اپنے محبوب کو نہیں دیکھ رہا،
بلکہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ولایت علی اتنی ضروری ہے کہ محمد سے لہجہ بدل کے اللہ نے کہا کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اور آج اس بیدار مجمع کو کچھ سوالوں کے جواب دے کے جا رہا ہوں میں. جب آیت آ گئی کہ اے میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو اب چونکہ حکم ہو گیا تھا اللہ کا، تیاری شروع ہو گئی. سب سے پہلے کیا کیا رسول نے؟ سب سے پہلے رسول خدا نے ممبر بنوایا. اور کمال کی بات یہ ہے، یہ جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آگے جا کے اس کا نتیجہ آپ کو دوں گا میں. کمال کی بات یہ ہے کہ رسول نے خود ممبر نہیں بنایا، بنوایا. جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا. نتیجہ بڑا شاندار ہے. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. ولایت کے پروٹوکولز ہیں اور اللہ کروا بھی علی نبی سے رہا ہے. علی کے لیے کروا رہا ہے نبی سے. مجمع جمع ہو گیا، علی کے ہاتھوں کو اٹھایا، علی کے ہاتھوں کو اٹھایا. اب میں یہاں پہ اس منزل پر تقریر کو روک رہا ہوں. آپ سے ایک سوال ہے، ابھی خاموشیاں ٹوٹ جائیں گی. آپ سے ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ جنت ہے، سب کا ایمان ہے، کیا کسی نے دیکھی؟ اللہ کا عرش ہے، ایمان ہے، کیا کسی نے دیکھا؟ نہیں. رسول خدا نے کہا کہ جنت ہے، ہم نے مان لیا. رسول خدا نے کہا برزخ ہے، ہم نے مان لیا. رسول خدا نے کہا عرش ہے، ہم نے مان لیا. نہ ہم نے دیکھا نہ اصحاب نے دیکھا. بڑے مکار نکلے ہیں وہ جنہوں نے جنت دیکھی نہیں تھی، جنہوں نے عرش دیکھا نہیں تھا، پھر بھی مان گئے تھے. بڑے مکار نکلے ہیں وہ. ارے جنت کو بغیر دیکھے مان گئے تو جسے نبی نے دکھایا اسے بھول گئے. مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے جو نبی ویسے ہی کہتے رہے وہ مان گئے. تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں میں آپ کو، اور اس کو پھیلا دیجئے گا جہاں تک آپ کی رسائی ہو. جب غدیر کے میدان پر ہاتھوں پر اٹھا کے علی دکھایا تھا نا تو کچھ انکار کر گئے تھے. ارے ان کا انکار کرنا بنتا ہے کیونکہ غدیر کا دن شجروں کی تقسیم کا دن تھا. جو حلالی تھے مان گئے، جو حرامی تھے بھاگ گئے. تو روکا کہاں تھا؟ روکا کہاں تھا؟ روکا تھا ممبر بنوایا، مجمع بلایا، ہاتھوں پہ اٹھایا، 3 دن تک مبارکباد دلوائی. اچھا یہ سب کچھ خدا کیوں کروا رہا تھا؟ بڑا آسان فیصلہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. یہ سب کچھ اللہ کیوں کروا رہا تھا؟ اس لیے کروا رہا تھا کہ کل کو یہ لوگ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے تعزیہ بنانا، قرآن میں کہاں لکھا ہے مجمع بلانا،
قرآن میں کہاں لکھا ہے شمع جلانا؟ تو ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ پورے قرآن میں دکھا دو کہاں لکھا ہے ممبر بنانا؟ اور ممبر کی تاریخ بھی سنتے جائیے، مجلس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ممبر جو سب سے پہلے ممبر بنا تھا وہ 8 ہجری میں بنا تھا، اس سے پہلے مسجد نبوی میں ممبر نہیں تھا۔ یہ مدینے کا ایک ترخان تھا لکڑی کا کام کرنے والا، وہ بنا کے لایا تھا رسول اللہ کے لیے۔ یعنی ممبر معصوم کے ہاتھ سے نہیں بنا ہوا، مگر اسے مسجد نبوی میں رکھنے کے بعد اب چومتے ہیں۔ تاریخ نے یہ واقعہ اس لیے بتایا تھا ہمیں کہ یہ ہم پہ اعتراض کریں گے کہ کیا یہ تعزیے، کیا یہ تابوت، کیا یہ امام باڑے، کیا یہ فرش عزا کسی معصوم کے بنائے ہوئے ہیں؟ ارے کسی ترخان کے بنائے ہوئے ممبر کو تم چوم لو تو بدعت نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اور ممبر بنانے کے بعد بتایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کا علی مولا ہے۔ کیوں بتایا؟ کیوں دکھایا تھا علی دنیا کو؟ اس لیے دکھایا تھا کہ جب میں ظاہری دنیا سے پردہ کر جاؤں تو علی اور اولاد علی کی حیا کرنا۔ اور کیا اجر دیا امت نے۔ آج 2 محرم ہو گئی ہے عزیزوں، کوئی گریہ کرے یا نہ کرے مجھے مقتل پڑھنا ہے، تاکہ ہمارے نوجوان دوستوں اور نسلوں کے ذہنوں میں یہ نشین ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے، اور جس وقت کربلا پہنچے ہیں حسین، شام ہو رہی تھی، سورج ڈھل رہا تھا۔ ہاشمیوں کے گھرانے کا ایک دستور تھا کہ جب بھی نیا چاند نظر آتا تھا، پتہ نہیں آپ ان جملوں کو کس طرح سنیں گے، جب بھی نیا چاند نظر آتا تھا تو بی بی زینب سب سے پہلے علی اکبر کا چہرہ دیکھتی تھی۔ عزیزوں کربلا میں بھی یہی ہوا، 2 محرم کا چاند نظر آیا اور زینب نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا۔ میں رو کے کہوں گا بیوی کو کہ بیوی آج علی اکبر کا چہرہ جی بھر کے دیکھ لیجئے، کل یہ چاند بڑھتے بڑھتے 11 محرم کا ہو جائے گا اور یہی علی اکبر کا سر نیزے پہ بلند ہوگا، نیزے پہ بلند ہوگا۔ عزیزو، حسین نے آواز بلند کی کہ عباس خیمے نصب کر دیے جائیں۔ خیمے نصب ہو گئے، بس آخری جملہ ہے، ہو گئی نوکری، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ خیمے نصب ہو گئے، کرسی لگ گئی، بادشاہ حسین اس پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد مولا نے بنو اسد کے قبیلے کو بلایا۔ جب سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا، بڑا ہجوم تھا وہاں، تو حسین نے ایک سوال کیا۔ مولا نے کہا کہ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ زمین کون سی ہے؟ جو کربلا گئے ہو اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے جاؤ اور کچھ لمحے کے لیے اس کی سوچو کہ اس وقت حسین وہاں موجود ہے اور حسین پوچھ رہے ہیں کہ یہ زمین کون سی ہے۔ مولا جانتے تھے کہ یہ زمین کون سی ہے، بس لکھوانا چاہتے تھے تاریخ میں، تاکہ رہتی دنیا تک دنیا یاد رکھے اس زمین کا نام۔
تو عزاداروں کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے، تو حسین نے پوچھا اس کا کوئی اور نام؟ تو اس نے کہا کہ اس کو ماریا کہتے ہیں مولا۔ تو حسین نے پوچھا اس کا کوئی اور نام؟ اب جو مولا نے پوچھا نا اس کا نام، تو بنو اسد قبیلے کا ایک بڑا بزرگ سا آدمی تھا جس کی کمر میں خم آ چکا تھا، بڑی مشکل سے اٹھا اور روتے ہوئے حسین کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ بس عزیزوں، کربلا کا نام آنا تھا کہ حسین ایک دفعہ کرسی سے اٹھے، ایک دفعہ کرسی پہ بیٹھ گئے۔ بس یہ ہونا تھا کہ حجرے میں کچھ حرکت سی ہوئی۔ آخری جملے ہیں، حجرے میں کچھ حرکت سی ہوئی، بی بی فضہ نے آواز دے کے کہا کہ حسین مولا آپ کو بی بی زینب بلا رہی ہیں۔ حسین خیمے میں آئے، جو ہی خیمے میں آئے تو دیکھا کہ زینب مسلسل گریہ کر رہی ہے، زینب گریہ کر رہی ہے۔ حسین نے بہن کے قریب آ کر پوچھا زینب بہن یہ کس بات کا گریہ کر رہی ہو؟ جملے سننا، بی بی رو کے کہتی ہیں حسین جب سے ہم کربلا آئے ہیں میرے خیمے کے پیچھے سے کسی مزدور کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حسین نے گریہ بلند کیا اور بلند کر کے کہا زینب جب سے ہم مدینے سے چلے ہیں تب سے ہماری ماں سیدہ ہر ایک ہاتھ پسلی پہ رکھ کے ہمارے ساتھ کربلا آ گئی ہے۔ زینب نے پوچھا اماں کربلا آ گئی ہے؟ حسین نے کہا زینب صرف کربلا نہیں، جب تو شام جائے گی ماں تیرے ساتھ شام کے بازاروں میں۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین، اللہم لعن قتل امام حسین و اولاد امام حسین و اصحاب امام حسین۔ خاندان زیادہ بڑے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جتنے میرے بھائی لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجھے سے زیادہ ماحول بنا جائے۔ جتنے بھائی جان جی تھوڑا دور دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے دونوں قدم آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجھے سے زیادہ ماحول بنا جائے۔ جتنے میرے بھائی پیچھے سیڑھیوں میں بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اندر کافی جگہ ہے اندر تشریف لے آئیں۔ خاندان زہرا بلند صلوات علیہ۔ اب میں مجلس ہوں جناب عرفان نقوی صاحب سے کہ وہاں عطا فرمائیں۔ ان کے فوراً بعد ذاکر رشید کے جناب اسد الزاہد صاحب عطا فرمائیں گے، اور جن کے فوراً بعد شاعر رہے جناب سید طیب العباس نقوی صاحب رضی اللہ کی حیثیت سے خطاب فرمائیں گے۔ ہمارے زہرا بلند صلوات علیہ۔ باواز بلند تر صلوات۔